جو آپ سے بات کر رہا ہے کہ اس بدتر حالات کو میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے دن گیج کرنا چاہیے تھا. میری کیبنٹ کا قصور ہے, ہمارے محکمہ تعلیم کا قصور ہے. ان بچوں کا کیا قصور ہے جو ایک گھنٹہ, ایک بچہ 1 گھنٹہ دور سے اسکول میں پڑھنے آتا ہے, اور اس اسکول کا سٹینڈرڈ کیا رہا ہوا ہے. میں نے جب وہ تصاویر دیکھی, اختر رسول وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, قاری صداقت وہاں کے پڑھے, ایک درجنوں لوگ وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, جنرل بلال اکبر وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, جنرل ظہیر الاسلام وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. اور اس اسکول کے ساتھ جو بدترین سلوک ہم لوگ کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دفتروں میں بیٹھ کے میٹنگیں کر کے سب اچھا کہہ کے 2-4 اچھی پریس ریلیز جاری کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. مجھے لٹرلی آج اتنا افسوس ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اگر ہمارا سٹینڈرڈ تعلیم کا یہ ہے کہ ہم بچوں کو ٹیچرز نہیں مہیا کر سکتے, ہم ان کو تعلیم نہیں دے سکتے, تو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ کی حالت دیکھی, میرا خیال تھا زہر تھا جو ہم پانی ان کو پلا رہے تھے. زنگ آلود پانی تھا, کبھی کسی نے چیک ہی نہیں کیا کہ اس فلٹریشن پلانٹ کو صاف کرنا ہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی ایس او پیز ہیں جن کو ہم صرف سسٹم سے ٹھیک کر سکتے ہیں, کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے اس میں. ایک کلاس میں میرا تھوڑا زیادہ ٹائم لگا. ان بچوں کا کل اسلامیات کا ایگزام تھا. بچہ ایک کھلا, دوسرا کھلا, پوری کلاس نے کھل کے بات شروع کی. انہوں نے کہا جی آپ اسلامیات کا ایگزام, ان کو یہ نہیں پتا تھا ہم کون ہیں, چھوٹی کلاس کے بچے. انہوں نے کہا جی ہم سے یہ ایگزام لے رہے ہیں مگر ہمیں تو کوئی پڑھاتا ہی نہیں, تو آپ نے ہم سے ایگزام کس چیز کا لینا ہے. ان کی بکس دیکھی, ان کی کاپیز دیکھی, خالی پڑی تھی. اور کل سرکاری طور پہ ان کا ایگزام تھا. اور وہ کہتے ہیں جو ٹیچر آتا بھی ہے پڑھانے, وہ یا موبائل فون پہ لگ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ریڈنگ کر لو بس, اور کر کے اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں یا سو جاتے ہیں کلاس میں. اب اس کا ایک ذمہ دار, اور انڈسٹری کہہ لیں یا جو بھی ہم کہہ لیں, وہ میڈیا بھی ہے. ہم جب کبھی کسی سٹوری کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں, ہم پیچھا نہیں چھوڑتے. کیونکہ میرا خود میڈیا سے تعلق ہے. ہم جب کسی چیز کو کروانا چاہتے ہیں تو ہم بڑا پرسو کر کے اس کو کرواتے ہیں. اس کا فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کلاسوں کو شروع ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں, اور 7 سالوں میں آج تک کوئی ٹیچر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے لیے اپوائنٹ ہی نہیں ہوا. 7 سال سے بس جو آتا ہے کوئی پڑھا دے تو ٹھیک ہے, نہ پڑھائے تو ٹھیک ہے. یہ صرف ایک سکول کی کہانی ہے جو میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں. یہ عکس ہے پورا محکمہ ایجوکیشن کا, اور میرا خیال ہے کہ 5.5 لاکھ بندہ اس ٹائم محکمہ ایجوکیشن میں موجود ہے. لیکن اگر ہم نے یہ سٹینڈرڈ ان بچوں کو دینا ہے, اور اگر ہم نے اس طریقے سے سکول چلانے ہیں, میں تو چاہوں گا ان سکولوں کو بند کر دیں, کیونکہ جس طریقے سے وہ آ رہے ہیں وہ بچوں کا صرف ٹائم ضائع کر رہے ہیں, اگر ہم ٹھیک نہیں کر سکتے تو. خیر, ہم کوشش ضرور کریں گے. آج میرا خیال ہے میں تو بالکل ہل گیا ہوں اس ساری چیز کے بعد. اب منسٹرز, سیکٹریز اور باقی پوری ٹیم جو ہے وہ جب تک ہم اس کو کسی نہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچائیں گے, میرا نہیں خیال ہمیں چین سے بیٹھنا چاہیے. لیکن ہم لوگوں کے لیے ایک اور سبق بھی ہے کہ صرف سرکاری دفاتر میں بیٹھ کے 8 یا 7 کلب میں بیٹھ کے میٹنگز کر کے رزلٹ نہیں نکلیں گے. اور ہمیں 8 ماہ ہو گئے ہیں, اور 8 ماہ کے بعد اگر مجھے یہ پتہ چل رہا ہے تو یہ بھی الارمنگ ہے. اینی ویز, اسپیشل ایجوکیشن
کے لیے نیک خواہشات ہیں. دوبارہ سے یونیسیف جی پی ای کا بہت بہت شکریہ جو اس پروجیکٹ کے لیے تعاون کر رہے ہیں, اور جو کچھ بھی اسپیشل ایجوکیشن کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے, فرض سمجھ کے بھی اور عبادت سمجھ کے بھی. تھینک یو سو مچ. خواتین حضرات, وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت سوونیئرز تقسیم کریں گے. میں سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر کبیورے, ڈپٹی ریپرزینٹیٹو فرام یونیسیف, if you could please come forward and receive your souvenir from Chief Minister Punjab Syed Mohsin Raza Naqvi Sahab. May I also request Secretary Special Education Madam Saima Saeed to please join. Dr. Kabure, Deputy Representative UNICEF, is receiving his memento from Chief Minister Punjab Syed Mohsin Raza Naqvi Sahab. Ladies and gentlemen, a round of applause. میں وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن سائمہ سعید صاحبہ کے لیے یہ سوونیئر ہے. بہت ہی محنت سے کام کرتی ہیں, بہت ہی ڈائنامک آفیسر. میں ریکویسٹ کروں گا میڈم سیکرٹری صاحبہ سے کہ چیف منسٹر صاحب کی خدمت میں اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ سوونیئر پریزنٹ کریں. خواتین و حضرات, آپ کی بھرپور تالیاں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, thanks a lot CM صاحب for your time, for gracing us. اور انشاءاللہ ہمارا پروگرام ابھی جاری ہے. وزیر اعلیٰ صاحب اگلا سیگمنٹ ہمارا ابھی شروع ہوگا. وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لائے اور اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہے تھے, اور الحمدللہ ہم وزیر اعلیٰ کی امیدوں پر انشاءاللہ پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے. اور ہمیں یقین ہے اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یونیسیف کے تعاون سے, جی پی ای کے تعاون سے ہمارے پاس ہائی اچیورز ایوارڈز ہیں جو ابھی تقسیم کیے جائیں گے. ہم 1 منٹ کے پاز کے ساتھ یہ ایوارڈز کی تقسیم کا سلسلہ آگے لے کے چلیں گے. میں تمام معزز مہمانان گرامی سے درخواست کروں گا کائنڈلی آپ نشستوں پہ تشریف رکھیں. ہمارے ڈفرینٹلی ایبلڈ جو بچے اور بچیاں ہیں, طلبہ اور طالبات ہیں, ان کو ابھی ہم نے فردر ریکگنائز کرنا ہے. اور بنیادی طور پہ لیڈیز اینڈ جینٹلمن, یہ ڈفرینٹلی ایبلڈ اسٹوڈنٹس ہمارا مستقبل ہیں. اور جیسے پروگرام کے آغاز میں نے آپ سے شیئر کیا کہ مکتوم قریشی, ابن مکتوم قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین تھے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا. اور یہ وہ تعلیمات ہیں, these are those teachings that we need to mainstream that, انکلوڈنگ جو یہاں کھڑا ہے جو آپ سے بات کر رہا ہے, کہ اس بدتر حالات کو ہمیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے دن گیج کرنا چاہیے تھا. میری کیبنٹ کا قصور ہے, ہمارے محکمہ تعلیم کا قصور ہے. ان بچوں کا کیا قصور ہے جو ایک گھنٹہ, ایک بچہ 1 گھنٹہ دور سے اسکول میں پڑھنے آتا ہے, اور اس اسکول کا سٹینڈرڈ کیا رہا ہوا ہے. میں نے جب وہ تصاویر دیکھی, اختر رسول وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, قاری صداقت وہاں کے پڑھے, 1 درجنوں لوگ وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, جنرل بلال اکبر وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, جنرل ظہیر الاسلام وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. اور اس اسکول کے ساتھ جو بدترین سلوک ہم لوگ کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دفتروں میں بیٹھ کے میٹنگیں کر کے سب اچھا کہہ کے 2-4 اچھی پریس ریلیز جاری کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں.